باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 187 میں اعتکاف کی حالت میں محرمات کی تعیین پیش کی جائے گی۔ اعتکاف کی حالت میں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ اعتکاف میں شرط کے بعد اعتکاف سے نکلنے کی صورتوں کا تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں دن میں روزہ دار کے محرمات کا حکم ہوتا ہے۔ دن اور رات میں چند محرمات کا تذکرہ متعلقہ حدیث اور فروات اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو سابقہ بحث کا ایک مختصر سا تتمہ موجود ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شہید ثانی نے ایک فائدہ اور ثمرہ بیان کیا تھا کہ اگر اعتکاف کے شروع میں انسان شرط کر لیتا ہے کہ اگر کوئی معنی پیش آ جائے تو پھر میں اس اعتکاف سے خارج ہو جاؤں گا، اور مستحب اعتکاف میں اگر 2 دن گزر چکے ہوں اور کوئی معنی پیش آ جائے تو تیسرے دن میں بھی اس کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز ہے اور اس کے لیے کوئی قضا وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی فائدے کو شہید اول نے بھی اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر اعتکاف ناظر معین کی وجہ سے واجب رہا ہو تو اگر معنی پیش آ جائے تو اس سے نکلنا جائز ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، چونکہ ناظر کی وجہ سے اعتکاف خاص ہے انہی 3 دنوں میں جن کو اس نے معین کیا تھا ناظر میں، اور ادھر سے شرط بھی کی تھی کہ اگر معنی پیش آ جائے تو میں اس سے نکل جاؤں گا، اور پھر معنی پیش آ گیا تو وہ اس سے نکلا ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی اور وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر ناظر مطلق ہو، جیسے اس نے ناظر کی ہو کہ 3 دن اعتکاف رکھے گا اور اس کے دن معین نہیں کیے تھے اور ناظر میں شرط بھی کی تھی کہ اگر معنی پیش آتا ہے تو اس سے نکل جائے گا، تو اس میں فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر معنی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اعتکاف سے خارج ہو جاتا ہے تو آیا اس پر قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شہید ثانی فرماتے ہیں ظاہر عبارت شہید اول اس کتاب میں یہ ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں ہوگی، چونکہ مصنف نے بطور مطلق فرمایا ہے کہ تمام اقسام اعتکاف میں جب معنی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس سے نکلتا ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، چاہے اعتکاف مستحب و واجب بھی، چاہے ناظر معین ہو یا ناظر مطلق ہو۔ لیکن شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں توقف فرماتے ہیں اور کسی چیز کا حکم نہیں لگاتے۔ محقق ہلی اپنی کتاب معتبر میں بطور قاطع یقین کے حکم لگاتے ہیں کہ قضا واجب ہوگی۔ شہید ثانی نے بھی اسی نظریے کو پسند فرمایا ہے اور اس کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فَإِن شَرَطَ وَخَرَجَ فَلَا قَضَاءَ فِي الْمَنْدُوبِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ۔ اگر انسان نے اعتکاف کے شروع میں شرط لگائی تھی کہ خدایا اگر کوئی معنی پیدا ہو گیا تو میں اس اعتکاف سے نکل جاؤں گا، اور کوئی معنی پیدا ہو جائے اور وہ اس سے نکل جائے تو مستحب اعتکاف میں کوئی قضا واجب نہیں ہوگی۔ فَإِن شَرَطَ اگر اس نے اعتکاف کے شروع میں شرط لگائی ہو، وَخَرَجَ اور بعد میں معنی پیدا ہو جائے اور وہ اعتکاف سے نکل جائے، فَلَا قَضَاءَ فِي الْمَنْدُوبِ تو مستحب اعتکاف میں کوئی قضا واجب نہیں ہوگی، مطلقاً چاہے تیسرے دن میں خارج ہوا ہو یا اس سے پہلے۔ وَكَذَا الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ اسی طرح واجب معین میں بھی اگر معنی کی وجہ سے اعتکاف سے نکلتا ہے تو قضا واجب نہیں ہوگی۔ واجب معین اعتکاف ہوئی ناظر معین میں ہوتا ہے۔ اما المطلق فقیل هو كذلك وهو ظاہر الکتاب وتوقف في الدروس وقطع المحقق بالقضاء وهو اجود۔ جبکہ ناظر مطلق جو اس نے کی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 3 دن
اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن اس کے دن معین نہیں کیے تھے۔ اس میں اگر معنی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس سے نکل آتا ہے تو آیا اس کی قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فقیل ہوا کذالک، اس کے بارے میں بھی ایک قول یہی ہے کہ اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ ہوا ظاہر الکتاب، اور یہی نظریہ شہید اول کی لمعہ سے ظاہر ہوتا ہے، چونکہ اس نے اپنی طرف سے اپنا اعتکاف شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں معنی آنے کی وجہ سے وہ اس سے نکل گیا ہے، تو وہی کافی ہے اور اس کی قضا واجب نہیں ہونی چاہیے۔ اور کتاب دروس میں شہید اول نے توقف فرمایا ہے اور فتویٰ نہیں دیا کسی ایک طرف کا کہ قضا واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وقطع المحقق بالقضاء، جبکہ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اپنی کتاب المعتبر میں یقین پیدا کرتے ہیں کہ ناظر مطلق کے اعتکاف میں اگر مانع کی صورت میں وہ خارج ہوتا ہے تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ وہ اجود، شہید ثانی اس نظریے کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہ تو تھی کہ اگر اس نے شرط کی تھی اور شرط کی وجہ سے وہ اعتکاف سے نکلتا ہے تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَمَضَى يَوْمَانِ فِي الْمَنْدُوبِ أَتَمَّ الثَّالِثَ وُجُوبًا، اگر اس نے اعتکاف کے شروع میں شرط نہیں کی تھی اور مستحب اعتکاف میں 2 دن گزر چکے ہیں، اتم الثالث وجوباً، تو تیسرا دن وجوب کی نیت سے مکمل کرنا پڑے گا، چونکہ جب 2 دن مستحب اعتکاف کے گزر جاتے ہیں تو تیسرا دن مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وَقَضَى إِذَا أَتَمَّ الْخَامِسَ وَجَبَ السَّادِسُ، اسی طرح ہے جب 5 دن مکمل کر لے تو چھٹا دن بھی مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مستحب اعتکاف جو ہوتے ہیں ہر 3 دن مستقل ہوتے ہیں، 3 دن پہلے تیسرا دن اس نے مکمل کر لیا، یہ ایک اعتکاف ختم ہو گیا، اس کے بعد 2 دن اور بیٹھتا ہے تو چھٹے دن بھی بیٹھنا واجب ہے۔ وَهَكَذَا كَمَا مَرَّ، اور اسی طرح اگر 8 دن بیٹھتا ہے تو 9واں دن مکمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ مستحب اعتکاف میں واجب ہوتا ہے تیسرے دن کو مکمل کرنا، اور اس کی جو دلیلیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَهَارًا مَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ حَيْثُ يَكُونُ الْاعْتِكَافُ وَاجِبًا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ فَسَدَ فِي بَعْضِهَا، یہاں تک اعتکاف کی حالت میں دن کے وقت محرمات کا تعلق ہے تو شہید اول نے ایک کلیہ قاعدہ بیان کر دیا ہے۔ اعتکاف واجب میں چند چیزیں معتکف کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ دن کے وقت ہر وہ کام حرام ہوتا ہے اعتکاف رکھنے والے کے لیے جو چیز روزہ دار کے لیے حرام ہوتی ہے۔ حیث یکون الاعتکاف واجبا، جب اعتکاف واجب ہو تو دن کے وقت وہ تمام چیزیں اعتکاف والے کے لیے حرام ہوں گی جو چیزیں روزہ دار کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جب انسان پر اعتکاف واجب ہے تو دن کا روزہ رکھنا بھی واجب ہے، تو روزہ واجب میں جو چیزیں مفسد اور مبطل اور حرام ہوتی ہیں وہ چیزیں اعتکاف میں بھی حرام ہوں گی۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اعتکاف مستحب ہو تو یہ چیزیں پھر حرام نہیں ہوگی، چونکہ خود جب اعتکاف ہی مستحب ہے تو پھر اس صورت میں جو مفسدات ہیں ان کا ارتکاب کرے گا تو پھر اعتکاف سے نکل جائے گا اور ان کا جو حرام ہے وہ پیش نہیں آئے گا۔ وَإِنْ فَسَدَ فِي بَعْضِهَا، اگرچہ کہ بعض محرمات کے ارتکاب سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن خود مستحب اعتکاف کو ختم کرنا چونکہ حرام نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ حرمت پیش نہیں آئے گی، جیسے کھانا پینا یا ہم بستری کرنا اور وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں
تو اگر انسان اعتکاف مستحب کی صورت میں ان کا ارتکاب کرے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور روزہ باطل ہوگا تو پھر اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا، چونکہ اعتکاف مشروط ہے روزے کے ساتھ۔ لیکن اگر اعتکاف مستحب ہو تو اس کو باطل کرنا، چونکہ اس کو ختم کرنا چونکہ وہ جائز ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کار حرام نہیں رہے گا۔ بعض ہاں کی اس وجہ سے شرط لگائی ہے کہ بعض دیگر جو ہوتے ہیں وہ اعتکاف کو باطل نہیں کرتے، چونکہ وہ روزے کو باطل نہیں کرتے اگرچہ کہ روزے کی حالت میں حرام ہوتے ہیں، جیسے ارتماس کرنا اور امالہ کرنا۔ ارتماس کا معنی ہوتا ہے سر کو پانی میں ڈبونا، اور امالہ کا معنی ہوتا ہے حکنا کرنا۔ اس سے پہلے روزے کے باب میں تحقیقات پیش ہو چکی ہیں کہ یہ دونوں کام روزے کی حالت میں حرام ہیں، لیکن روزے کو باطل نہیں کرتے۔ اور کتاب الصوم میں شہید اول کی عبارت موجود تھی، او احتقن بالمائے، مائے کے ساتھ حکنا کرنا، تو شہید ثانی نے فرمایا تھا الاقوى عدم القضاء بہا، اس کے ذریعے قضا واجب نہیں ہوتی اگرچہ کہ یہ کار حرام ہوتا ہے۔ اور اسی پر عطف کیا تھا او ارتمس متعمدن، تو شہید ثانی نے فرمایا تھا والاقوى تحریمہ من دون افساد ایضا۔ اور اس عبارت میں ضمیر بعض ہا کی ما یحرم علی الصائم کی طرف لوٹتی ہے، اور چونکہ اس کا معنی ہے محرمات تو اس وجہ سے یہ ضمیر مؤنث کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا اگرچہ کہ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے بعض محرمات میں، جیسے ہم بستری، کھانا پینا اور استمناء اور ہر چیز کے جو روزے کو باطل کرتی ہے، نہ جیسے حکنا کرنا، سر کو پانی میں ڈبونا، جیسا کہ شہید ثانی کا فتویٰ تھا کہ یہ دو چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتی، تو اعتکاف بھی ان سے باطل نہیں ہوگا۔ اس سے بعض حاشیہ نگاروں کا اشتباہ اور غلطی بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بعض ہا کی مثال ارتماس اور حکنا کی دی ہے شارح کے فتویٰ کے مطابق، حالانکہ یہ اس کی مثالیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اس جگہ کی مثالیں ہیں کہ جہاں پر وہ فاسد نہیں ہوگا، اور یہاں پر ہم نے مثال دینی تھی ان چیزوں کی کہ جن سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اس درس میں جو اہم بحث پیش ہوئی ہے وہ ہے کہ اگر شرط لگاتا ہے اور مستحب میں معنی پیش آنے کے بعد نکل جاتا ہے تو قضا واجب نہیں ہے، اور ناظر معین میں بھی قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن ناظر مطلق میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نظریات کو بیان کر دیتے ہیں۔ چونکہ مستحب اور ناظر معین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر ناظر مطلق ہو اور اس کا زمانہ معین نہ ہو تو پھر اس کو بعد میں انجام دینا واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو مشہور فقہا کا نظریہ ہے کہ بعد میں قضا واجب نہیں ہے، چونکہ جو اس نے شروع کر دیا تھا اعتکاف وہی کافی ہو گیا ہے، اور درمیان میں جو اس سے نکلا تھا تو وہ شرط کی بدولت تھا، اس نے اپنی ناظر کو وفا کر دیا ہے۔ لیکن بہتر قول یہ ہے کہ اس کی قضا واجب ہونی چاہیے، کیونکہ ناظر تو اصل اعتکاف کے ساتھ متعلق ہوئی ہے، اور اس کے لیے اس سے نکلنا مانے کے وقت وہ جائز ہے شرط کے تحت، لیکن اصل اعتکاف کو رکھنا اور ناظر کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اس نظریے کو محقق حلی نے اپنی معتبر میں، اور علامہ حلی نے منتہی المطلب میں، اور تذکرۃ الفقہاء میں، اور شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی، اور سید المدارک نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، کیونکہ ناظر مطلق ہونے کی صورت میں ایک کامل اعتکاف کو پورا کرنا بہرحال واجب ہے۔ اگر ایک اعتکاف شروع کرتا ہے اور درمیان میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے شرط جواز فراہم کرتی ہے، لیکن یہ شرط اس ناظر مطلق کے اعتکاف کو معاف ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ اس بحث کو اسی مقام پر اختتام کرتے ہیں، اور محرمات کی تفصیل کو اگلے درس میں
بیان کریں گے۔